ہمارے تین بہت سینئر معزز دوست بھائی بہن ہمارے ساتھ ہیں، جناب قبلہ حبیب اکرم صاحب، برادرم جناب منیف فاروق صاحب اور محترمہ آسمہ شرازی صاحبہ. میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. بغیر اگین کسی تمہید کے سیدھا مدعے پہ آتے ہیں. آسمہ شرازی صاحبہ، آج آپ بھی وہ حصہ تھیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کافی صحافیوں کی آج ملاقات ہوئی اور آپ بھی تھیں ان میں. تو بس سیدھا سوال ہے، آپ کو کیا تاثر ملا؟ یہ تاثر یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ کم از کم آئینی عدالت کی حد تک تو مولانا صاحب اگریڈ ہیں، اور اگر وہ اس کی حق میں ووٹ دیتے ہیں تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی، یہ کہنا ٹھیک ہوگا آج کی ملاقات کے تاثر میں؟ جی بالکل وسیم، اس میں تو میرا خیال ہے بہت کلیئرٹی کے ساتھ مولانا نے ایک بات کی کہ یہ ایک پرانا مطالبہ تھا اور اس میں ہم ہمیشہ سے شریک رہے ہیں. جب بھی آئینی عدالت کی بات ہوئی ہے تو ہم اس کے ساتھ رہے ہیں. البتہ جو اس کی جزیات ہیں یا جو اس کے بارے میں معاملات طے کرنے ہیں اس کے اوپر اختلاف کی انہوں نے بات کی. اس میں بھی جو ایک مجھے میں بھی کہ میں غلط ہوں، مگر جو ان کی مجھے سمجھ میں آئی بات وہ یہ تھی کہ جو ٹینیور ہے یا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی ٹینیور یا ٹرم کے حوالے سے. اور بعد میں مرتضی وہاب صاحب آج ہمارے پروگرام پہ تھے تو انہوں نے بھی اس معاملے کی تصدیق کی کہ جو ٹرم ہے کورٹ کی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور عمر کے اوپر بھی 68 نہیں تو 67 کے اوپر جو ہے وہ ان کے خیالات ہیں، لیکن کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ آسمہ صاحب اگر میں اس میں ضمنی سوال یہ کر لوں کہ یہ تو آ گیا کہ جناب مولانا صاحب اس کے حامی تو ہیں، آئینی عدالت کے اپنے ووٹ دے دیں گے. یہ آپ کو تاثر ملا کہ فرض کر لیجئے اگر کچھ ایسا ہوا جس کے نتیجے میں بظاہر یہ لگا کہ آئینی عدالت کے پہلے سربراہ فائد عیسیٰ صاحب ہوں گے، تو کیا مولانا صاحب چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں صاحب یہ تو پرسن اسپیسیفک ہو گیا، یا شاید مولانا صاحب اس کے بھی حق میں ووٹ دے دیں، کہہ دیں کہ صاحب ہم نے تھوڑی پرسن اسپیسیفک کیا، استحقاق تو وزیر اعظم کا وہ جس کو بھی لگا دیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر انہوں نے پرسن اسپیسیفک انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے، اس کے ہم مخالف ہیں، لیکن اس بات کی بھی انہوں نے پرزور تردید نہیں کی کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی کنسنسس ہوتی ہے کہ جس کے مطابق 2 سال کی 3 سال کی ٹرم ہو یا 2 سال کی ایکسٹینڈ یعنی عمر کا کیا معاملہ ہو، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ لگے کہ وہ چٹان بن کے کھڑے ہو جائیں گے یا وہ آڑے آ جائیں گے یا وہ اس کی شدید مخالفت کریں گے یا وہ نکل جائیں گے. بالکل ایسا کوئی تاثر جو ہے ان کی گفتگو سے کم از کم مجھے نہیں لگا. تو یہ ایک بہت کلیئرٹی کے ساتھ لگتا ہے کہ کچھ آنے والے دنوں میں چیزیں ہو جائیں گی، کیونکہ 19 کو انہوں نے کہا کہ ہمارے جنرل کونسل کا اجلاس ہے اور اس وقت تک تو ہم اپنی جو ممبر جو رکنیت سازی ہے اس کے اندر مصروف رہیں گے، اور اس کے بعد ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. 2 باتیں اور بہت اہم لگی جو ان کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا، کیونکہ دیکھیے یہ ساری گفتگو کنسلٹیشن کا حصہ ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جو ان کی کلیئرٹی ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اگر پہلے ایک سنسٹ کلاز رہی ہے تو اس کے اوپر اگر کیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے، یعنی وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں. پھر بھی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ حتمی رائے نہیں ہے کہ ہم سنسٹ کلاز کو جو ہے وہ کریں گے، لیکن اس بات کے اوپر ان کا غور کرنا بھی بہت اہم ہے کہ پہلے انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا کہ صاحب ہم یہ اس کی کیسے اس کی حمایت کر سکتے ہیں. اچھا اوکے. اور دوسری بات کیونکہ انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ 2 چیزیں بہت وسیم میں جلدی سے آپ کو بتا دوں. انہوں نے جو آرٹیکل 8 کی بات کی انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں. انہوں نے آرٹیکل 9 کی بات کی، انہوں نے کہا ہم مسترد کر چکے ہیں، جو کہ بنیادی حقوق سے متعلق ہے، ہائی کورٹس کی جو جورسڈکشن سے متعلق ہے. 197 کی انہوں نے بات کی. انہوں نے سروسز چیف کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنا آپشن جو ہے وہ ایک چیز جو کہ ان کی گفتگو سے لگا کہ انہوں نے کہا سروسز چیف کی جو پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت آرمی چیف کو، انہوں نے کہا ہم اس کے اوپر بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم خواہش کا اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر یعنی دوسرے معنوں میں یہ پرائم منسٹر کے پاس اختیار رہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی اگر کرنا چاہے کسی جگہ کے اوپر تو وہ کر سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا یہ جو 2 چیزیں ہیں یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور دوسری ساتھ میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے اس کے اوپر ہماری ڈیلیبریشنز بھی ہوں گی اور ہم اس کے اوپر کنسلٹیشن بھی کریں گے. ویری انٹرسٹنگ. جی تو یہ کافی اہم تھی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ بات حتمی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی بار بار کہی کہ جنرل کونسل کا اجلاس ہوگا. لیکن آئی تھنک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کا آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ نہ کرنا کم از کم ملٹری کورٹ والے کو، یہ صرف ایک خبر ہے. بہت شکریہ آسمہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ، بہت نوازش. یہ منیف فاروق صاحب، یہ جو آسمہ صاحبہ نے اس کی بنیاد پر وی اگین اندر ریزن ٹو بلیو، میں پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں سے کہہ رہا ہوں مسلسل آف دا ریکارڈ کہ، اور وہ مجھ سے اختلاف نہیں کر رہے کم از کم آف دا ریکارڈ اس بات میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر کچھ دنوں بعد آپ لوگ دوبارہ ہمیں مولانا صاحب پر تانا زن ہوتے نظر آئیں.
تو یہ تو اگر آئینی عدالت والا معاملہ تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب تو شاید کر دیں گے، اس میں یہ ہو جائے گا معاملہ. بلکہ آسمہ اس طرح بتا رہی ہیں کہ ملٹری کورٹ کو بھی اگر وہ آؤٹ لائٹ ریجیکٹ نہیں کر رہے تو یہ تو خبر نہیں ہے منیب صاحب. جی ہاں، میرے خیال میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید مولانا صاحب کو اتنے دنوں کے اندر کچھ پیغامات بھجوائے گئے یا مولانا صاحب کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اب جو لگ رہا ہے وہ تو پھر یہی ہے کہ مائنیوٹ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ڈفرنس ہے، جو شاید خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا ود دا پیسج آف ٹائم ان کو فائن ٹیون کر لیا جائے گا. ویسے بھی جب اس طرح کا کوئی مسودہ آ رہا ہو تو چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بات ہوتی ہے. کسی جگہ کوئی ایک لفظ ایڈ کرنا ہے، کسی جگہ سبسٹیچیوٹ کرنا ہے، کسی جگہ کوئی چیز اومٹ کرنی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا. لیکن اوور آل جو امپریشن مل رہا تھا اور وہ ایسے ہی تھا کہ وہ اکتوبر کے پہلے 10 دنوں کے اندر 12 دنوں کے اندر یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا لیا جائے گا. اب یہ ضرور بات ہے کہ کیا 63A کا جو ریویو پٹیشن ہے جو کہ 30 ستمبر کو لگی ہوئی ہے، اب ایک تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ بینچ جس طرح سے بنایا گیا ہے وہ بینچ اسی طرح بنا رہے گا یا اس میں سے یا وہ ایک دفعہ بینچ ٹوٹے گا. کیونکہ ایک ڈسکمفرٹ تو پایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر. ایک جج صاحب کو ایک کمیٹی سے نکالا گیا، ظاہری بات ہے وہ بھی ایک سینئر ترین ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیا وہ اس بینچ کا حصہ رہنا چاہیں گے یا ہو سکتا ہے وہ کچھ، آپ کو پتا ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ججز عجب نہیں کہ منیب فاروق صاحب نہ بیٹھے، منیب صاحب جج صاحب منیب صاحب نہ بیٹھے. جی جی سوری. جی ہاں، اور ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی کہ ایک ہیئرنگ کی بعد ہی جج صاحب کوئی چیز لکھ کر، کوئی ایسا نوٹ لکھ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں بینچ سے جو اس پورے معاملے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتا ہے. لہٰذا یہ تو اس کی لائکلی ہوڈ ہے کہ یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو. لیکن ریویو کے اندر نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو جج صاحبان شامل ہیں ان میں سے غالباً 2 ایسے ہیں جن کا اس وقت بھی ڈسینٹنگ اوپینین آیا تھا. اور فرینکلی جو 63A کی ججمنٹ تھی وہ تو خیر سب کو ہی پتا ہے وہ جس طرح سے لکھی گئی، جس طرح سے کی گئی، اور اس میں تو کوئی اچنبے والی بات نہیں. پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے.